اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مومن چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور وہ معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ انہی آیتوں سے پہلے کہا گیا ہے کہ منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہیں جو کہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروفات سے روکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو دین ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسلام کی آمد سے لے کے اب تک ہر دور میں باشعور مسلمانوں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی ہے کہ وہ جس دین کے حامل ہیں اس کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں مَن یُجَدِّدُ لَہَا دِینَہَا۔ اس کے لوگوں نے کہا کہ ہر صدی میں ایک ہی مجدد پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو کہ دین کی تجدید کا کام کرتے رہے ہیں، دین کے حقیقی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں، اور جو اس کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہوتی رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ماضی قریب میں ہر ملک میں ایسے علماء سامنے آئے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ عالم عرب میں، مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، دوسرے ممالک میں ایسی عظیم شخصیات کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے کہ دین میں تجدید کا کام کیا ہے۔ اسی طرح موجودہ صدی کی ایک اہم شخصیت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا، حالات کا جائزہ لیا اور اس میں دین کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں دو غلط فہمیاں بہت عام تھیں۔ لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ذاتی زندگی میں ایک پہلو میں وہ دین پر عمل کرنے کو کافی سمجھتے تھے، لیکن یہ تصور اوجھل ہو گیا تھا کہ اسلام زندگی کے ہر لمحے میں عمل چاہتا ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تصور عام نہیں تھا لوگوں کے ذہنوں میں۔ مولانا مودودی نے اس پر بہت زور دے کر کہا اسلام کو نافذ ہونا چاہیے گھر میں، اسلام کو نافذ ہونا چاہیے بازاروں میں، اسلام کو نافذ ہونا چاہیے دفتروں میں۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں تو اسلام پر عمل کیا جائے، لیکن جب آدمی بازار میں جائے تو اپنی منمانی کرے، نہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہر لمحے میں اس کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات مولانا مودودی نے زور دے کر یہ بات کہی کہ اسلام اجتماعیت پسند ہے۔ زندگی کے تمام پہلوؤں میں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں جو انفرادی کام ہیں، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف وہ کام محدود ہیں، ان کاموں کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز سے بندہ کا اور اللہ ہی کا تعلق ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جو عبادات ہیں ہر بندے کا اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق استوار ہونا چاہیے، لیکن ان اعمال کو بھی اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو مولانا مودودی نے اسی طرح یہ فرمایا کہ دعوت دین کا کام بھی اجتماعی جدوجہد چاہتا ہے۔ مولانا نے اس تصور کے مطابق جب دعوت دی، ان کی دعوت پر 1941 میں لوگ اکٹھا ہوئے، تقریباً 75 لوگ اکٹھا ہوئے اور جماعت اسلامی کی تشکیل کی گئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ملک کی جب تقسیم عمل میں آئی تو پھر ہندوستان میں جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے اپنی تشکیل نو کی اور جماعت اسلامی ہند کے نام سے اپنی ایک تنظیم قائم کی۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ اس وقت ہندوستان، پاکستان، سری لنکا،
بنگلہ دیش، کشمیر، ان ممالک میں جماعت کے نام سے جو سرگرمیاں جاری ہیں، اگرچہ ان کی فکر ایک ہی ہے، لیکن یہ ہر ملک کی جماعت انڈیپینڈنٹ ہے، مستقل ہے، اس کا دوسرے ملک کی جماعت سے کسی طرح کا رابطے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی نے واضح کر دی تھی جب ان کو امیر جماعت بنایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جماعت اسلامی اپنے دستور کی پابند ہے، دستور اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں اگر کوئی اس میں سے کوئی غلطی نکال دے تو ہم اس سے رجوع کر لیں گے، لیکن فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، مودودی صاحب کے خیالات یہ ہیں اور وہ ان میں بعض باتیں غلط پائی جاتی ہیں، اس لیے جماعت اسلامی والے بھی اسی طرح ان افکار کے قائل ہیں۔ مولانا ابواللیث صاحب نے صاف الفاظ میں اس کا انکار کیا تھا، ہم کسی کے افکار کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں اپنے دستور کے پابند ہیں، ہمارا دستور کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا دستور، جماعت اسلامی کے رسم العین اقامت الدین ہے۔ ابھی اقامت الدین پر جو گفتگو آئی ہے، اقامت الدین کے 3 اجزاء ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اقامت الدین کا مطلب ہے سیاسی عمل میں شریک ہونا، اقامت الدین کا مطلب ہے حکومت قائم کرنا۔ ہمارے الزام لگانے والے بھی یہی بات کہتے ہیں، اور جماعت والے بھی بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اقامت الدین کا مطلب ہے سب سے پہلے سیاست کی بات کرنا۔ بالکل یہ غلط جماعت کا تعارف ہے۔ اقامت الدین کے 3 کام ہیں۔ فرد کا انتخاب، جماعت اسلامی کے اگر 18,000 ارکان ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ اس کے کارکنان ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے لگے، اپنی زندگی میں نافذ کرے، جس کا مطلب ہے کہ اتنے لوگوں پر دین قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے دوست احباب تک دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرے۔ کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے، لوگوں کو قائل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جائزہ لینے کی ہے کہ ہم نے وہ بات پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے۔ ہم اپنے عیش و آرام میں ہیں، ہم اپنی ملازمتوں میں ہیں، ہمیں جو تھوڑا سا وقت جو ہم نکال لیا اس میں دین کا کام کر لیا، اس سے دین کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا ہے کہ اس نے جو کچھ اس پر ذمہ داری دین کو دوسروں تک پہنچانے کی تھی وہ اس نے ادا کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے۔ جماعت کی فکر کا جائزہ لیتے وقت یہ بھی ضروری ہے، جماعت اخلاقی حدود کی پابند ہے، جماعت اپنے تمام ارکان و کارکنان کو پابند کرتی ہے، کسی طرح کی غیر اخلاقی حرکت سرزد نہیں کی جائے گی، چاہے اس کی بات سنی جائے یا نہ سنی جائے، اس پر پابندیاں عائد کی جائیں، اس کے وابستگان کی سرکوبی کی جائے، لیکن جماعت کسی طرح کی غیر اخلاقی عمل میں ملوث نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جماعت اپنے کارکنوں کو پابند کرتی ہے کہ وہ زیر زمین سرگرمیاں انجام نہیں دیں گے، اس کی تمام سرگرمیاں الگ اعلان ہوں گی، کوئی خفیہ سرگرمی انجام نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا تعارف کرانے کا موقع نہیں ہے۔ جماعت نے 4 کاموں کو بنیادی اور لازمی کام کی حیثیت دی ہے۔ دعوت کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے اور تنظیم کا کام ہے۔ جماعت کا ہر رکن کارکن ان 4 کاموں کو لازم سمجھے گا۔ اس کے علاوہ جماعت نے ملک کے تمام طبقات میں اپنا کام پھیلایا ہے، چاہے وہ علماء ہوں، خواتین ہوں، طالبات ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں، تاجر ہوں، ڈاکٹر ہوں، تمام طبقات میں جماعت اسلامی اپنی بنیادی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میڈیا میں جماعت کام کرتی ہے، تعلیم کا اس کا شعبہ ایک ہے، مرکزی تعلیمی بورڈ کے تحت تعلیم کے مختلف میدانوں میں جماعت اسلامی کی سرگرمیاں ہیں، ریسرچ اور تحقیق کے ادارے ہیں۔ خاص طور سے جماعت اسلامی ملکی اور ملی دونوں میدانوں میں کام کرتی ہے۔ جماعت کی کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے اور ان کو اصل کام جو دعوت کا کام ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ اس کے لیے جماعت کوشش یہ کرتی ہے کہ ملک میں پرامن فضا قائم رہے۔ اگر ملک میں یہ کشیدگی قائم رہے گی، ملک کے باشندے طبقات میں تقسیم رہیں گے تو دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جماعت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم کی جائے، ملک کے تمام طبقات، دوسرے
مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ جماعت اسلامی اپنے اچھے تعلقات استوار کرتی ہے. اس کے مقصد سے جماعت نے مختلف پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں. اس طرح وہ ملک میں ہم آہنگی کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے. جماعت کی دعوت کا خلاصہ صرف 2 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے، جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہر مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی کوشش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس پیغام کا امین ہے، جو تعلیمات اس کے پاس ہیں، وہ تعلیمات اللہ کے تمام بندوں تک پہنچ جائیں. وہ مانے یا نہ مانے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان تک یہ دعوت پہنچانے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی. میں آپ تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں، انفرادی عمل کافی نہیں ہے. ہم چاہے جتنے نیک بن جائیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ جو باتیں ہمارے پاس ہیں ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. یہ کام مردوں کو بھی انجام دینا ہے، یہ کام عورتوں کو بھی انجام دینا ہے. اس کے لیے میں اجتماعیت کے ساتھ جڑنے، جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کی آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.